ان کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور حصول نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ اللہ کے دنوں کو وہی یاد دلائے گا کہ جو صابر ہوگا، شاکر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ افراد کم ہوں لیکن سماعت معتبر ہوں، تو اگر نشستوں میں فاصلہ نہ ہو تو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر صلوات پڑھتے ہوئے مجھ سے قریب ہو جائیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں۔ آپ سے بھی گزارش ہے میرے قریب آ جائیں۔ آپ بھی آ جائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، آواز بلند صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ بہت ہیں، اور اتنے ہیں کہ بہت سے نبیوں کو ایک وقت میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنے افراد میسر نہیں تھے، کیا بات ہے، تو آپ تو بہت ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ مائک کے ذریعے آواز جا رہی ہے، میرا مقصد ہے کہ ان تک بھی میری بات پہنچ جائے، اور مجھے بہت ہی محدود وقت میں گزارشات کرنا ہے۔ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ دیکھیے، دن اسی کا منایا جاتا ہے کہ جس کی ولادت ہو یا وفات ہو۔ اللہ نے کہا میرے دنوں کو یاد دلاؤ، تو دن اسی کا منایا جاتا ہے، دن اسی کا یاد کیا جاتا ہے کہ جس کی ولادت ہو یا وفات ہو۔ تو اللہ کی نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، لم یلد ولم یولد، تو پھر اللہ نے کہا کہ میرے دنوں کو یاد دلاؤ۔ تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کے دن کون سے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ دیکھیے، سال میں جتنے بھی دن ہیں سب اللہ کے دن ہیں، سب اللہ کے دن ہیں، اور تمام دنوں میں ہر دن کو فضیلت دی گئی ہے۔ جیسے ہفتے میں جمعے کو فضیلت ہے، ان الجمعہ سید الایام، یعنی جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اسی طرح تو سال میں جتنے بھی دن ہیں سب اللہ کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سب اللہ کے دن ہیں تو پھر اللہ کون سے دنوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ میرے ان دنوں کو مناؤ تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو مخصوص کر دیں۔ یعنی اللہ کی نشانیاں ایمان والوں کے لیے ہوگی، بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ صابروں کے لیے ہوگی جو حصول نعمت پر شکر کرتے ہیں اور جو نعمت کے زائل ہو جانے پر صبر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نے تمہید ختم کر دی ہے۔ آئیے وہ اللہ کے دن کیا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ تم ان دنوں کو مناؤ، یہ میرے دن ہیں، ان دنوں کو مناؤ، میرے دن ہیں۔ 12 وفات اللہ کا دن۔ اب میں نے ایک مائک سے یہ لفظ کہا ہے 12 وفات اللہ کا دن، یہ الگ بات ہے حضور کہ امت مسلمہ آج تک یہ طے ہی نہ کر پائی کہ 12 وفات کو خوشی منائی جائے یا غم منایا جائے۔ 17 ربیع الاول، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، 17 ربیع الاول اللہ کا دن، 17 جمادی الاول اللہ کا دن، 3 جمادی الثانی اللہ کا دن، 20 جمادی الثانی اللہ کا دن، 1 رجب اللہ کا دن، 5 رجب اللہ کا دن، 7 رجب اللہ کا دن، 9 رجب اللہ کا دن، 11 رجب اللہ کا دن، 13 رجب، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، 13 رجب اللہ کا دن، 27 رجب اللہ کا دن، 28 رجب اللہ کا دن، 1 شعبان اللہ کا دن، 3 شعبان اللہ کا دن، 4 شعبان
اللہ کا دن، 6 شعبان اللہ کا دن، 8 شعبان اللہ کا دن، 15 شعبان اللہ کا دن، 15 رمضان اللہ کا دن، 21 رمضان اللہ کا دن، 23 رمضان اللہ کا دن، 27 رمضان اللہ کا دن، یوم العید الفطر اللہ کا دن، یوم العید الاضحیٰ اللہ کا دن۔ اب میں 1 منٹ کے اندر ساری چیزوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ یوم العید الاضحیٰ اللہ کا دن، 18 غدیر اللہ کا دن، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غدیر، 18 غدیر اللہ کا دن، یوم عید مباہلہ اللہ کا دن۔ تو حضور اب اس دن کو بھی یاد کیا جائے کہ جو ان تمام دنوں پر فضیلت پا گیا، وہ کون سا دن ہے کہ جس میں شریعت بھی بچ گئی، اسلام بھی بچ گیا، قرآن بھی بچ گیا، انسانیت بھی بچ گئی؟ وہ یوم عاشورہ ہے کہ جو تمام دنوں پر غالب آ گیا۔ آج پوری دنیا میں ہم امن و امان اور شانتی کے ساتھ جو اپنی لائف گزار رہے ہیں، یہ یوم عاشورہ میں حسین کی قربانیوں کا فیض ہے کہ بیاں سر۔ اسی لیے علامہ عرفان حیدر، علامہ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، مجھے برجستہ شعر یاد آیا ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، بیاں سر شہادت کی اگر، جوش صاحب کہتے ہیں بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک تھوڑا سا آپ اور سلوات پڑھتے ہوئے مجھ سے اور قریب آ جائیں گے پلیز، تھوڑا سا سلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں تاکہ آنے والے مومنین کے لیے جگہ بہتری۔ ہٹنے والے نہیں ہیں، ڈٹنے والے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اب سمجھنا ہوگا، میں درمیان گفتگو میں کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں حضور چند منٹ کے لیے، کیونکہ میرا ایک اصول ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ ہر مجلس میں وہ میسیج پہنچے، چاہے وہ جوان ہوں نوجوان ہوں، ہمارے بچے اور قوم کے۔ امام چھٹے امام فرما، میں نے 300 احادیث کو جمع کیا ہے، بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ کبھی کبھی سلوات جب پڑھا کریں تو بآواز بلند پڑھ دیا کریں، باقی تو آئیے دیکھیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب راستوں پر چلو، 2 میسیج ہیں حضور، جب راستوں پر چلو تو سروں کو اٹھا کے چلو، اور جب راستوں پر چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ زبان میری ہے، کلام معصوم کا ہے۔ جب راستوں پر چلو تو سروں کو اٹھا کے چلو، جب راستوں پر چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو، تاکہ جب سروں کو اٹھا کے چلو گے تو دیکھنے والے کہیں گے یہ جو انسان سر اٹھا کے چل رہا ہے اس کا تعلق بہادر خاندان سے ہے، یہ انسان جو نگاہوں کو جھکا کے چل رہا ہے اس کا تعلق شریف خاندان سے ہے۔ تو اسلام شرافت بھی چاہتا ہے، شجاعت بھی چاہتا ہے، اسلام میں شجاعت بھی ہے، شرافت بھی ہے۔ آئیے کچھ انسان کے برے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے، جس سے انسان کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پلیز آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ بات ہمارے لیے وہ مشعل راہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ بات معصوم کی ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے دور رکھے جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جن سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اس دور میں انسان کی ایج کتنی کم ہو رہی ہے، کتنی کم ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ یہ انسان کا اپنے عمل کے اعتبار سے نتیجہ ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی حیات کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو بیان کر دوں تھوڑا سا۔ سبحان اللہ، آپ کی محبتیں ہیں۔ ہم چونکہ ظاہر ہے یہاں سے
میں آپ کہیں گے کہ مجلس ٹھنڈی ہو گئی تو مجھے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ٹھنڈی کسے کہتے ہیں یا گرم کسے کہتے ہیں، لیکن معصوم کا میسج اگر ایک بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو بس وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں ہم چاہے تو اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں اور چاہے اپنی عمر کو گھٹا سکتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کی عمر گھٹتی ہے، جس سے انسان کی عزت گھٹتی ہے، جس سے انسان کا کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے؟ وہ بیماری ہے حسد۔ اللہ اکبر، حسد۔ اب ظاہر ہے اس میں مجھے داد واد تو ملے گی نہیں، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ کہاں داد لے سکتے ہیں کہاں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میسج پہنچ جائے۔ دیکھیے حضور، حسد تو آپ جانتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، پریشان ہونا، ٹینشن میں آ جانا۔ وقت بہت کم ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ حسد ایک بیماری ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا حسد کے 5 نقصان ہیں، یاد رکھیے گا 5 نقصان۔ من احسد الناس، جو انسان لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، قصر اللہ حیاتہ، تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، اللہ اس کی ایج کو گھٹا دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو انسان حسد کرتا ہے اسے رات میں سکون سے نیند نہیں آتی، اور اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو نعمت قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے سونا، لیکن ہم حسد کی بنا پر اس نعمت کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں، رات میں اسے سکون سے نیند نہیں آتی۔ تیسرا نقصان، اس کا بلڈ جلتا ہے، اس کا خون جلتا ہے جو حسد کرتا ہے، عمر گھٹتی ہے۔ چوتھا نقصان، قصر اللہ رزقہ، اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ پانچواں نقصان، من احسد الناس یزین اللہ نور وجہہ، کہ جو انسان کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، خدا اس کے نور سے، خدا اس کے چہرے سے نور کو سلب کر لیتا ہے، اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ساتواں چھٹا نقصان، جو حسد کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس دولت ایمان ہی نہ ہو تو پھر سجدہ کرنا کیسا، فرش عزا پر آنا کیسا؟ ایک سلوات پڑھ دے بآواز بلند تاکہ حسن نکال صاف کر دل کی کلی کو، حسن نکال صاف کر دل کی کلی کو، بات یاد کرنا میرے مولا علی کو، میرے مولا علی۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز صلوات۔ دیکھیے اب ظاہر ہے ایسی باتوں پر اگر ہمیں داد مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو بہرحال مقصد پہنچ جائے، بات معصوم کی ہے۔ چچا میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کی شفقتیں ہیں۔ دوسری بیماری ہے تکبر۔ ایک نیا مالدار، دیکھیے لفظ کو استعمال کیا میں نے حضور، نیا مالدار۔ اگر انسان باظرف ہوتا ہے تو نئی مالداری اس کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر انسان کم ظرف ہوتا ہے تو وہ نئی مالداری اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، وہ اپنا گزرا ہوا زمانہ بھول جاتا ہے۔ من تکبر قصر اللہ حیاتہ، امام فرماتے ہیں جو انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بھی گھٹا دیتا ہے، اس کے رزق کو بھی گھٹا دیتا ہے، اور اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو تکبر کرتا ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، خبردار زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہی زمین ہے جو تمہیں اپنے جیسا بنا دے گی، یعنی تم مٹی ہو، مٹی میں چلے جاؤ گے، دنیا میں کتنا بھی تم سر اٹھا کر چلو، تکبر کے ساتھ چلو، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں جھکنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام
السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک دیوانہ، اس دیوانے کو لوگ پریشان کر رہے تھے، میسج دے رہا ہوں پریشان، جیسے کہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیوانہ مل جائے اسے لوگ چھیڑتے ہیں، اس سے تفریح کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے دیکھا اور کہا کہ ماذا تفعلون ایھا الناس بہذا الرجل، یہ نہیں کہا اے لوگوں اس دیوانے کے ساتھ کر کیا رہے ہو، امام نبی نے فرمایا اے لوگوں اس انسان کے ساتھ تم کر کیا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا، ہم دل لگی کر رہے ہیں، چھیڑ کر رہے ہیں۔ تو نبی ناراض ہوئے اور کہا خبردار، جسے تم پاگل کہہ رہے ہو وہ پاگل نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کسی کو پاگل پیدا نہیں کرتا، اسے ذہنی بخار ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، خبردار کبھی اسے پاگل مت کہنا۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر پاگل کون ہے؟ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دیوانہ کون ہے؟ تو اسی وقت ایک نیا مالدار سینہ تان کر زمین پر چل رہا تھا۔ نبی نے کہا جاننا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ پاگل کون ہے، دیوانہ کون ہے؟ یہ جو نیا مالدار زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے، ھذا مجنون، یہی تو پاگل ہے، یہی تو دیوانہ ہے، اس لیے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جو زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے زمین اسے اپنے جیسا بنا دے گی۔ آپ کی سماعتوں کا تھوڑا میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ جیسے ہم زمین پر ہیں ایسے ہی قبر میں رہے۔ تو نبی نے فرمایا تو میں تمہیں ایسا نسخہ بتا کر جا رہا ہوں، جیسے تم زمین پر ہو ایسے ہی قبر میں رہو گے۔ ہمیشہ ہمیشہ میرے بھائی علی کی ولایت کا چراغ دل میں روشن رکھنا، جیسے زمین پر ہو ایسے قبر میں رہو گے۔ سلامت رہیں۔ دیکھیے یہ تلبیہ جو ہے الحمدللہ ہمارے جوانوں کے بچوں کے زبانوں پر ہے، آج پوری دنیا میں ہے، لیکن دو تلبیے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک تلبیہ یہ ہے اور ایک تلبیہ ہے لبیک یا حسین۔ اس کے معنی کیا ہیں حضور؟ لبیک یا حسین، مولا حسین ہم حاضر ہیں۔ اب کس لیے حاضر ہیں یہ بھی تو سمجھنا ہوگا، بات قابل غور ہے، اس میں بھی ایک میسج ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لیکن ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ کیا سقیفائی کہیں گے؟ کیا سقیفائی کہیں گے؟ ہم ہی تو کہیں گے لبیک یا حسین۔ لیکن حضور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دو تلبیے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن یہ تلبیہ مخصوص ہے ایک زمین کے لیے، ایک زمین کے لیے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، مکے کی زمین پر قدم رکھیں گے، کہیں گے اللہم لبیک، کعبے کو دیکھیں گے اللہم لبیک، مینا میں جائیں گے اللہم لبیک، یا اللہ ہم آ گئے، ہم حاضر ہیں۔ میں غدیریوں سے گفتگو کر رہا ہوں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو۔ لبیک یا حسین وہ تلبیہ ہے کہ جس میں نہ ملکوں کی قید ہے نہ زمینوں کی قید ہے۔ آپ ہندوستان میں ہو کہیے لبیک یا حسین، پاکستان میں ہو کہیے لبیک یا حسین، یعنی کسی بھی ملک میں رہو کہو لبیک یا حسین تو حسین کی آواز آئے گی، ہم ہر منزل پر تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اقتدار ہے حسین کا کہ جہاں جہاں خدا وہاں وہاں حسین، جہاں جہاں حکومت خدا وہاں وہاں حکومت حسین۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیے لبیک یا حسین، سب کہے لبیک یا حسین، لیکن ضروری ہے لبیک یا حسین کہنے سے پہلے
یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیریے، کہیے لبیک یا حسین، بیماروں کا علاج کرائیے، کہیے لبیک یا حسین، بے سہارا کو سہارا دیجیے، کہیے لبیک یا حسین، مقروض کا قرض ادا کرائیے، کہیے لبیک یا حسین۔ اگر کوئی غریب انسان ہے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا سکتا تو سب مل کر اس میں ہیلپ کیجیے، کہیے لبیک یا حسین۔ نمازوں کو ادا کیجیے، حقوق والدین، حقوق الناس ادا کیجیے، کہیے لبیک یا حسین۔ تو ادھر سے حسین کی آواز آئے گی، اے میرے چاہنے والوں، تم نے میرے مقصد کو زندہ کیا، میں بھی تو تمہارے ساتھ رہوں گا، تم اکیلے نہیں ہو، ہر منزل پر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دو ہی نعرے گونجتے ہیں آج تک کونین میں، دو ہی نعرے گونجتے ہیں آج تک کونین میں، ایک ہے اللہ اکبر، دوسرا ہے یا حسین۔ صلی اللہ علیہ محمد آخر در حسین پر سر کو جھکا ادھر آ کے جائیں، دیکھ، سامنے آ جائیں، آنکھیں در حسین پر آپ ادھر آ جائیں، جوانوں سے جھکا کے دیکھ، مشکل آسان ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔ نعرہ حیدری لگا کے دیکھ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تکبر انسان کی عمر کو گھٹاتا ہے۔ من صافح بالمومن بقلبہ، جو انسان محبت اور خشوع و خضوع کے دریا میں ڈوب کر کسی سے مصافحہ کرتا ہے، طول اللہ عمرہ، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، وزاد اللہ رزقہ، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ داد واد کی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں سے کچھ میسیج پہنچانے کی کوشش کروں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، اس شریعت کو جس شریعت کو حسین نے بچایا تھا۔ اگر ہم شریعت کو سمجھ لیں تو ہماری لائف آسان ہو جائے، ہماری لائف آسان ہو سکتی ہے۔ جو انسان مصافحہ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ من عادل مریض، غلام صاحب ابھی نعرے کا ٹائم تو نہیں ہے، ہو جائے گا، میں آ جاؤں گا۔ من عادل مریض، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، ایک قدم اٹھانے پر 10 نیک یا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں من تشیع الجنازہ، اسی سے شیعہ بنا ہے، من تشیع الجنازہ کتب اللہ علی کل خطوۃ 70 حسنات غفر اللہ علی کل خطوۃ 70 سیئات۔ جو انسان تشیع جنازہ کرتا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایک قدم اٹھانے پر اللہ اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں درج کراتا ہے اور 70 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں ایک قدم اٹھانے پر۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جن بستیوں میں قبرستان دور ہے اس بستی کے لوگ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جتنا چلیں گے اتنا ہی ثواب، اتنی ہی نیکیاں۔ اگر قبرستان آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہو بستی سے تو ایک قدم اٹھائیے 70 نیکیاں، ایک قدم اٹھائیے 70 گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ثواب صرف قبرستان تک جانے کا نہیں ہے، اپنے گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے، چونکہ اب 300 احادیث کو میں نے جمع کیا ہے، پھر امام فرماتے ہیں جو انسان من نورا فی المسجد، آخری بات، من نورا فی المسجد، جو انسان مسجد میں چراغاں کرتا ہے۔ چراغ سے مراد پہلا زمانے میں جو چراغ ہوتے تھے وہ نہیں، ہر وہ شے کہ جو نور دے اسے چراغ کہتے ہیں۔ مسجد میں چراغاں کرتا ہے، آپ نے کوئی بلب لگایا، کوئی ٹیوب لگا دی، جب تک وہ بلب رہے گا اس بلب کی روشنی میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، بلب لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مختصر کرتا ہوں، جو انسان، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو انسان مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے،
جھاڑو لگانا 5 منٹ کا کام ہے، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ جھاڑو لگانا، حدیث ہے معصوم کی، اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو انسان مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، اور اسی حکم میں عزا خانہ بھی آ سکتا ہے، کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ یہاں سے مقصد مسجد معلوم ہوتا ہے۔ جو انسان مسجد میں جھاڑو لگائے، جتنے ذرات حضور مسجد سے صاف ہوں گے اتنی ہی نیکیاں فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اتنے ہی گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے 5 منٹ میں آپ نے کتنے ذرات مسجد سے صاف کیے، ہزاروں لاکھوں۔ عمل تو 5 منٹ کا ہے، بلکہ جملہ کہو ہمارا عمل چھوٹا ہے، عطائے رحمان بہت بڑی ہے۔ ہم چاہے تو اپنی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں آئینہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں، لیکن عمل ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام اول نے فرمایا، ہم اللہ زیادہ عبادتوں کو پسند نہیں کرتا جو دکھاوے کے طور پر ہو، بس مختصر عبادت ہو لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ صراط مستقیم کا سچا رہبر، زاہد بے مثال، باب العلم، امیر کائنات، ید اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، مظہر مصداق ناد علی، مظہر العجائب۔ بس میں مختصر کرتا ہوں، روم سے ایک راہب چلا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور یہیں پر مسائل کی منزل ہے۔ روم سے حضور کیونکہ راہب ایک ہی نہیں تھا جسے آپ سنتے ہیں جس کو اولاد ملی تھی، نہیں، راہب تو بہت تھے۔ میں نے ابھی انگلینڈ کے اندر کچھ راہب کو دیکھا، کچھ راہب کھڑے ہوئے تھے، 8 محرم کا جلوس تھا مانچسٹر میں، انگلینڈ میں، تو میں نے دیکھا سردی کا موسم تھا وہاں پر، یہاں گرمی تھی، تو حضور میں نے دیکھا وہ 8-10 راہب، ان کے ہاتھ سینوں پر تھے۔ عجیب بات ہے، 8 محرم کا جلوس، ہاتھ سینوں پر۔ تو ہم نے کہا کہ یہ کام تو ہمارا ہے، آپ یہاں کر کیا رہے ہو؟ یہ کام تو ہمارا ہے، یہ زحمت آپ کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا خبردار، یو آر رونگ، آپ غلط ہو، اس لیے کہ جلوس اس کا ہے جس نے انسانیت کو بھی بچایا، ایکتا کو بھی بچایا، جس کے وجود سے ہمارا وجود ہے۔ اب میں جملہ کہو، عیسائیوں کی سمجھ میں تو حسین آ گئے، وہابیت آج تک نہ سمجھ پائی کہ حسین کون ہے۔ دیکھو علی کا بیٹا بھوکا پیاتا حسین، دیکھو علی کا بیٹا بھوکا پیاتا حسین، کیسے ہیں؟ خیر، تلوار چلا کر ایسا کام کر گیا، ایسا کام کر گیا، جہنم بھی کہنے لگا یہ آقا حسین، یہ آقا حسین، آج تو میرا پیٹ بھر گیا، آج تو میرا پیٹ بھر گیا۔ بھائی یہ جو غلام علی ہیں، ان کے نعروں کی تفسیر میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ عقیدت کے دریا میں ڈوب کر جو بھی کہتے ہیں بس وہ اہل بیت جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو بھی طاقت دے، حوصلہ دے، اور آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، ہماری ملت کے جوان، نوجوان، مائیں بہنیں، یہ سب آباد و شاد رہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی۔ اچھا، 15 سال کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک انگریز نے اسلام کو قبول کیا تھا حضور، جرمنی کے اندر۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا وہاں پر، تو جب بھی امام حسین کا نام آتا تھا، مولا علی کا نام آتا تھا، وہ انگریز کھڑا ہو کر نعرہ لگاتا تھا، بولتا تھا یا حسین یا حسین۔ تو کیونکہ وہ ہماری لینگویج سے واقف نہیں تھا، میں اس کی لینگویج سے واقف۔ مجلس کے بعد حضور میں نے پوچھا، بات قابل غور ہے، میں نے کہا کہ حضور یہ بتلائیے، بہت سی باتیں ہوئی اس انگریز سے، ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ امام حسین کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ یہ انگریز کی فکر ہے، کسی وہابی کی فکر نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ امام حسین کے بارے میں ساری فضیلتوں کو ایک ہی جملے میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سنو، اگر کوئی آدمی انسان بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسینی بن جائے۔ بڑا جملہ اس انگریز نے کہا، جو
انسان بننا چاہتا ہے وہ حسینی بن جائے، اس لیے کہ حسینیت جہاں ہوگی وہاں انسانیت ہوگی، وہاں محبتیں ہوں گی، وہاں شرافت ہوگی، وہاں شجاعت ہوگی۔ آؤ در حسین پہ دنیا کے غم زدو، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ ہر زبان بولتی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ غلام علی صاحب شعر آسان ہے، سمجھ آئے گا۔ کاغذ کی کشتیوں میں ہے فتووں کے قافلے، ارے بڑا جملہ بھی ہے مصرع بھی ہے۔ کاغذ کی کشتیوں میں ہے فتووں کے قافلے، لے جائے گا بہا کے وہ دھارا حسین ہے۔ زندہ باد زندہ باد، لے جائے گا بہا کے وہ دھارا حسین ہے، وہ دھارا حسین ہے۔ یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا فوج شام کو، طوفان ہے یزید کنارہ حسین ہے۔ خدا حسین نے دین کو بھی دنیا کو بھی بچا دیا، باخدا حسین نے دین کو بھی دنیا کو بھی بچا دیا۔ او مسلمانوں تم نے حسین کا شکر تو کرا نہیں، او مسلمانوں تم نے حسین کا شکر تو کرا نہیں، بدعت کا فتویٰ اب بھائی غلام علی صاحب نے ایک نعرہ لگایا کیا کہ بدعت کا فتویٰ لگا دیا۔ میں مسجد النبوی میں تھا مدینہ میں، تو وہاں پہ لاکھوں قرآن رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں جو جا چکے ہیں، تو میں نے چاہا کہ حضور پیغمبر اسلام کے روزے کو چوم لوں، آگے بڑھوں۔ ایک جذبہ ہوتا ہے یہاں سے جانے والوں کا، لیکن ایک متوع جو حکومت کی طرف سے کھڑا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو خیر اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پیچھے ٹکا کہ خبردار حاذا بدعت، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ آپ پڑھیے سر، بس فاتحہ پڑھیے نکل جائیے۔ تو میں نے اس متوع سے کہا کہ پلیز ذرا مجھے قرآن اٹھا کے دیجیے، شارٹ کر رہا ہوں۔ اب جیسے اس متوع نے کہ جس نے کہا تھا کہ نبی کے روزے کو چومنا بدعت ہے، کہا کہ یہ قرآن اٹھائے، تو جیسے اس نے قرآن اٹھایا، اٹھا کر اسے چومنا چاہا، میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا حاذا بدعت۔ بھائی جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، حاذا بدعت، کہا لماذا قلت حاذا بدعت، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اسے چومنا بدعت کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا اب بھی سمجھ میں نہ آیا، قرآن کو چومنا تو بدعت نہیں، جس پر قرآن نازل ہو اس کے روزے کو چومنا بدعت ہو جائے۔ دشمن علی لعنت، دشمن علی لعنت، دشمن زہرا لعنت، دشمن زہرا لعنت، اور حیدری۔ بس حضرات گرامی، معراج میں دعاؤں کا طالب ہے، میں شارٹ کرتا ہوں۔ روم سے ایک راہب چلا، اس نے توریت، زبور، انجیل، قرآن اور بہت سے صحیفوں کو پڑھا تھا، اسے توفیق ہے، لیکن مسلمان کو توفیق ہی نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ لے۔ وہ توریت بھی جانتا ہے، عالم تھا راہب، بہت بڑا عالم، تو اس نظریے سے چلا روم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور بڑا خزانہ تھا اس کے ساتھ، اونٹوں کے اوپر اس نے خزانوں کو لادا، کچھ افراد اس کے ساتھ تھے۔ بس جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک مسائل کی منزل۔ جب روم سے وہ راہب پہنچا ہے مدینے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، یہ خلافت کا پہلا دور تھا۔ جملہ دوسرا، خود ساختہ خلافت کا پہلا دور۔ بھائی میری بات نہیں پہنچی، خدا ساختہ اور ہے، خود ساختہ اور ہے۔ خدا ساختہ وہ ہے کہ جو کھلے میدان میں بنتا ہے، خود ساختہ وہ ہے جو سقیفہ کی کوٹھری میں بنتا ہے۔ بہرحال یہ پہلا دور تھا خلافت کا۔ آپ محظوظ ہوں گے، راہب چلا خزانہ لے کر مدینے میں پہنچا، تو اس نے
دیکھا ایک شخص ہے، پوچھا اینا خلیفتو اینا رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مایوس نہیں ہوا۔ اب راہب نے کہا کہ اگر رسول دنیا میں نہیں ہے تو ان کا جانشین تو ہوگا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے توریت میں بھی پڑھا تھا، قرآن میں بھی پڑھا تھا، زبور میں بھی، انجیل میں بھی۔ کہا کہ جن کا نام محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم ان کے جانشین تو ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ ہاں ان کے جانشین آپ کو مسجد میں ملیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دربار میں ملیں گے یا مسجد میں، دو روایتیں ہیں۔ راہب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا، جیسے ہی اپنا قدم باب مسجد پر رکھا تو خلیفہ اول نے دیکھا، نئے چہرے تھے۔ توجہ، جیسے نئے چہروں کو دیکھا، آؤ کیا چاہتے ہو؟ راہب آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کہ بیان کرو۔ کہا میرے کچھ سوالات ہیں، اگر میرے سوالات کے جوابات مل جائیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور جو خزانہ میں لے کر آیا ہوں، جو دولت، میں اسے جانشین محمد کو دے دوں گا، وہ جانے جہاں استعمال کرے۔ اب مجمع اتنا تھا، وہ ٹینشن میں بھی تھا اور خوش بھی تھا کہ آج تو کام ہو گیا، ہمارے وظیفے بڑھ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شوٹ کر رہا ہوں تو اب خلیفہ اول نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن راہب تھا، سمجھدار، جاہل نہیں تھا، عالم تھا۔ کہتا ہے کہ ما اسمو کا ایھا الشیخ، شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، پہلے یہ بتلاؤ کہ اے شیخ آپ کا نام کیا ہے؟ ابھی سوال نہیں کیا، کہا شیخ تمہارا نام کیا ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی اسمی عتیق، مجھے عتیق بھی کہتے ہیں۔ راہب کہتا ہے کہ کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسمی صدیق، مجھے صدیق بھی کہتے ہیں۔ کہا کہ کوئی اور نام؟ کہا کہ نہیں، مجھے ان دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے دو نام سنے، اپنے ساتھیوں سے راہب نے کہا واپس چلو، ایڈریس غلط دیا گیا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، مجھے ایڈریس غلط دیا گیا، چلو واپس۔ اب خلیفہ اول نے غضبناک ہو کر کہا دیکھو، اگر ہم تمہیں یہاں مسجد میں جان کی امان نہ دیتے تو تمہیں قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیتے۔ تو ایک شخص مجمع سے کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور والا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بغیر جرم کے کسی کے قتل کا تصور بھی مسجد میں حرام ہے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگوں کا خلیفہ کیا بن سکتا ہے جسے عام انسان شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہو؟ زندہ باد، زندہ باد، سلامت رہے۔ وہ کیا حکومت کر سکتا ہے؟ مایوس ہو کر جانے والا تھا، روک لیا گیا، کہا کہ نہیں سوال کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجبور کرتے ہیں میں سوال کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا آپ عالم ہیں؟ کیا آپ عالم ہیں؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ ہاں میں عالم ہوں، ہاں میں عالم ہوں۔ کیا آپ جانشین محمد ہیں؟ کہا کہ بے شک ہم ہی تو ہیں، ان کے بعد تو ہم ہی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال ہے اخبرنی عن شیء لیس من اللہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ تو خلیفہ اول نے کہا کہ تمہارا سوال غلط ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، چاند، سورج، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، عرش، فرش، بلندی، سب تمام اشیاء کائنات سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ راہب پڑھا لکھا تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، بس 5 منٹ میں لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد مصائب ہیں۔ دوسرا سوال اخبرنی عن شیء لیس من عند اللہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو خلیفہ اول نے کہا یہ بھی سوال غلط ہے،
ہر چیز اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہی نہیں جس کے پاس ہر چیز نہ ہو، جس کے پاس ہر شے نہ ہو وہ اللہ ہی نہیں۔ تاکہ نہیں، مجھے سوال کا جواب نہیں ملا، مایوس ہوا، اب راہب چلا۔ دیکھیں کتنے نام بتائے تھے، جب پوچھا راہب نے کہ آپ کا نام کیا ہے، کتنے نام بتائے؟ غلام علی صاحب کتنے نام تھے؟ 2۔ خلیفہ اول نے اپنے 2 نام بتائے۔ راہب مایوس ہو کر چلا اور یہ کہہ کر چلا کہ میں اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر قائم رہوں گا، اس لیے کہ جس کی ہمیں تلاش تھی وہ یہاں ملا نہیں، ہمیں جانشین محمد ملا نہیں۔ مایوس ہو کر یہ قافلہ جا رہا تھا اور مجمع مایوس ہو کر دیکھ رہا تھا، کبھی خلیفہ اول کی طرف، کبھی خزانے کی طرف، کہ کاش ان کو جوابات مل جاتے، ہمارا وظیفہ بڑھ جاتا، ہماری سیلیوں میں اضافہ ہو جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن حضور، جو انسان صراط مستقیم کی تلاش میں چلتا ہے اسے سیدھا راستہ اللہ دکھا دیتا ہے۔ راہب اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہا تھا، مایوس ہو کر راستے میں دیکھا کہ 10ویں درجے پر سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے راستے میں ملے، جناب سلمان نے نئے نئے چہروں کو دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابی امام۔ جب دنیا صحابی امام کو نہ سمجھ پائی تو امام کی معرفت، اللہ اکبر، پہلے ان کو سمجھنا ہوگا، پہلے اصحاب مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا، پہلے اصحاب امیر کائنات کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم اصحاب مصطفیٰ کو نہیں مانتے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب مصطفیٰ پر۔ میں تو مائک سے کہہ رہا ہوں، جو اصحاب مصطفیٰ کو نہ مانتا ہو نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے اصحاب مصطفیٰ پر۔ کیا کہنا اصحاب مصطفیٰ کا، ابرو ہلالی تو رنگ بلالی، شکو سلیمانی تو ڈھنگ سلوانی، سامان دیکھو تو بیزر، ایمان دیکھو تو ابوذر، زندہ باد زندہ باد، ایمان دیکھو تو ابوذر، اڑنے میں زید کرارا، لڑنے میں حمزہ نامدار، اڑنے میں جعفر تیار۔ کیا کہنا اصحاب مصطفیٰ کا، زمین پر ہو تو عظمتوں کے منارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہے تو ایمان کے پارے ہیں، آسمان کی بلندیوں پر ہو تو چمکتے ہوئے نورانی ستارے ہیں۔ جو نبی پر میدان جہاد اسلامی میں اپنی جانوں کو قربان کر دے تو سارے ہمارے ہیں، اور جو نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں تو سارے حق تمہارے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے کا حق بنتا ہے بآواز بلند۔ ہم ذکر علی کرتے ہیں، ڈرتے نہیں کبھی، ہم ذکر علی کرتے ہیں، ڈرتے نہیں کبھی۔ کٹ جائے چاہے گردنیں ہماری، مگر یزید کی بیعت کرتے نہیں۔ سمیٹ دیا میں نے بیان کو، آپ کی محبتیں، جزاکم اللہ، حیاکم اللہ۔ راستے میں جناب سلمان فارسی نے راہب کو دیکھا، ماذا ترید، چاہتے کیا ہو؟ کہا جانشین پیغمبر کی تلاش میں آئے تھے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا ایڈریس غلط دیا گیا تھا، ہم واپس روم جا رہے ہیں۔ لیکن جناب سلمان فارسی نے کہا کہ اب میرے ساتھ چلو، سبحان اللہ، اب میرے ساتھ چلو۔ آگے آگے سلمان، پیچھے راہب کے پیچھے اس کے ساتھی، مال و دولت، خزانہ اونٹوں پر لدا ہوا۔ باب مدینۃ العلم، سب بولیں گے تو میری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ باب مدینۃ العلم، شاہ ولایت کا دربار، ابھی دروازہ بند ہے۔ جیسے ہی یہ لشکر پہنچا، دروازہ بند تھا، اندر سے امیر کائنات کی آواز آئی، سلمان۔ ہائے میں نے جملہ کہہ دیا، سلمان۔ کہا جی مکمل ایمان۔ کہا تم بھی اندر آ جاؤ، راہب کو بھی ساتھ لے کر آ جاؤ۔ کس امام کے ماننے والے ہیں آپ؟ ہم اس امام کو نہیں
نہیں مانتے، ہم اس رہبر کو نہیں مانتے کہ جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے. ہمارا رہبر تو وہی ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ کس قبر میں مرد ہے، کس قبر میں عورت ہے. میرے بھائی تشریف لا چکے ہیں، اب میں بس بیان کو سمیٹ رہا ہوں. سبحان اللہ، بہت اچھا. آپ سلامت رہیں. راہب، لشکر راہب، دروازہ کھلا. جیسے ہی راہب نے حضور آواز سنی تو اس کے یقین میں اضافہ ہو گیا. کہا کہ جس نے دیکھا بھی نہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سلمان تم بھی آ جاؤ اور راہب کو بھی لے کر آ جاؤ، کیا بات ہے. پہنچا، دروازہ کھلا، وجہ اللہ کو دیکھا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. سبحان اللہ. امام نے کہا ماذا تريد؟ قال اريد الاسلام واريد خلیفۃ رسول اللہ. مجھے جانشین محمد کی تلاش ہے، اسلام چاہتا ہوں، میری شرطیں ہیں، میرے کچھ سوالات ہیں اور میرے سوالات کے جوابات یا نبی دے سکتے ہیں یا نبی کا جانشین، بس اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر میرے سوالات کے جوابات مل گئے میں سارا خزانہ جانشین محمد کو دے دوں گا. امام اگر چاہتے تو گھر کی تنہائی میں اس کے سوالات کے جواب دے کر اسے مشرف بالاسلام کر دیتے، لیکن امام بنے تھے کھلے میدان میں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کھلے میدان میں، لہذا معاملہ صاف کھلے میدان میں ہوگا. امام نے کہا سلمان سلمان چلو. کہا مولا کہا جہاں سے راہب مایوس ہو کر آیا ہے، زندہ باد زندہ باد، جہاں سے سلمان راہب مایوس ہو کے آیا ہے، آگے آگے باب العلم، پیچھے 10ویں درجے پر سلمان ایمان کے، ان کے پیچھے راہب، راہب کے پیچھے راہب کے ساتھی، اونٹوں پر خزانہ لگا ہوا ہے. جیسے ہی دیکھیں مجمع تو مایوس بیٹھا ہوا تھا، سمیٹ دیا میں نے بات کو، مجمع بیٹھا ہوا تھا مایوس. جیسے ہی باب العلم نے اپنا قدم باب مسجد پر رکھا، قدم کی دھمک مجمع تک پہنچی. یہاں تک خلیفہ اول نے محسوس کیا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. سبحان اللہ. تو خلیفہ اول نے سوچا کہ معاملہ اب ہماری دوسرے سلسلے میں جا چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری مشکل آسان بھی ہو جائے اور ہماری ٹینشن بھی بڑھ جائے. وقت نہیں ہے میرے پاس جو اس کی توضیح کر سکوں، لیکن جیسے ہی باب العلم کو آتے ہوئے مجمع نے دیکھا، مجمع کی باتیں کھل گئی. ایک مجمع سے کھڑا ہو کے کہتا ہے اے لوگوں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج مجمع میں وہ آ گیا جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا عالم ہے. جو راستوں کے سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا عالم، زمین سے زیادہ. سبحان اللہ. اب جیسے امام آئے، راہب اس کے ساتھی، مجمع، باچیں کھلی ہوئی، خزانہ اونٹوں کے اوپر، مسجد سے باہر. خلیفہ اول نے کہا اب پوچھ جو پوچھنا ہے. ارے حق تو کبھی چھپتا نہیں. اے راہب جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ جو تیرے سامنے ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے مجھے ہر ہلاکت کی منزل سے بچایا ہے. سبحان اللہ. امام نے فرمایا اسأل ماذا تريد. میں نے بیان کو شارٹ کر دیا، میرے بھائی تشریف لا چکے ہیں. اسأل ماذا تريد. راہب سے امام نے کہا جو چاہتا ہے سوال کر، انا اجیب لک، میں جواب دوں گا. لیکن راہب نے سوال نہیں کیا. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سمیٹ دیا بیان کو. راہب نے سوال نہیں کیا بلکہ پہلے اسی طرح جملے
ایک سوال کیا جو پہلے کیا تھا خلیفہ اول کے لیے، ما اسمو کا آئیو شیخ تمہارا نام کیا ہے؟ تو ادھر سے نام کتنے بتائے؟ غلام علی صاحب 2 نام بتائے خلیفہ اول نے، لیکن جیسے ہی امام نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو، پہلے تو راہب نے کہا کیا آپ عالم ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہم جاہل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی کلام کا سردار ہوتا ہے، کہا کہ ہم جاہل نہیں ہیں۔ اب راہب کہتا ہے ما اسمو کا ایھا الفتى، اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ علی اس وقت جوان تھے، خلیفہ اول بوڑھے تھے۔ ما اسمو کا ایھا الفتى، اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ راہب، جس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن اور کتب سابقہ کا مطالعہ کیا تھا۔ اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ تو کائنات کا امیر، رہبر انسانیت، باب علم، تحت الثری کی سرحدوں کا عالم، استاد جبرائیل، امیر کائنات، ید اللہ، عین اللہ، نفس اللہ نے ایک مرتبہ آواز دی اندر یہود اسمی الیا، اندر نصارا اسمی ایلیا، اندر قرآن اسمی علیہ، و اندر کتب السابقہ اسمی حیدرہ۔ زندہ باد زندہ باد، 4 نام بتائے۔ امام نے کہا سن راہب سن، تورات میں میرا نام ایلیا ہے، زبور میں میرا نام ایلیا ہے، قرآن میں میرا نام علی ہے، اور ان صحیح کتابوں سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے ان صحیفوں میں میرا نام حیدر ہے، میرا نام حیدر ہے۔ 4 نام راہب نے سنے، قدموں پہ گرا، اللہ اکبر، قدموں پہ گرا، کہا کہ میرے زبان پر کلمہ حق جاری کراؤ۔ امام نے فرمایا ابھی تو سوال ہی نہیں کیے، کہا کہ سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہی، اب تو مجھے یقین ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، امام نے فرمایا سوال کرو۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھ کے سلامت رہیں۔ بات تمام ہو گئی، بس سوال کر۔ تو راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ اخبرنی عن شیء لیس من عند اللہ، وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ امام نے آسانی سے کہہ دیا وہ بیوی بچے ہیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں۔ بھائی سلوات پڑھ دی ایک بابا سے وہ بیوی بچے ہیں جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کہا آپ نے صحیح کہا۔ اب راہب کہتا ہے اخبرنی عن شیء لیس من اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ امام نے فرمایا هو الظلم لیس من اللہ، وہ ظلم ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نہ ظالم ہے نہ ظلم کو برداشت کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے، اگر کوئی اس آیت کے ذریعے سے یزید کے عمل کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے پیش کرے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لہذا یزید کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آگے بھی تو پڑھیے، اللہ سب کو معاف کر دے گا لیکن ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ اب فیصلہ کر لو کہ کربلا میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ اللہ ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بس آخری فقرہ اپنی ایک چھوٹی سی خطابت کا، آپ نے بڑی محبت سے نوازا۔ امام نے جب آجا بہت سے سوالات تھے، میں نے یہیں پر روک دیا، کہا کہ وہ ظلم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو فوراً راہب امام کے قدموں میں گرا اور گرنے کے بعد کہا کلمہ حق جاری کرا دے۔ کلمہ حق جاری کیا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔
لمحوں میں مسلمان ہوا. سبحان اللہ. اب ایک جملہ کہوں, شمشیروں, خنجروں, نیزاؤں, تیروں, تبروں, ظلموں, تشددوں, دولتوں, ثروتوں, تخت شاہی پر مغرور ہو کر کسی بھی انسان کو اپنے شکنجے میں لے کر زبردستی کلمہ پڑھا لینا یہ کردار یزیدی ہے. لیکن اپنے اخلاق و کردار و علم و متانت سے کسی کافر کو اسلام کی دولت سے مشرف کر دینا یہ کردار حسینی ہے. کوئی کھوٹا نہ کوئی کھڑا ہے, نہ کوئی کھوٹا نہ کوئی کھڑا ہے, نہ کوئی کھوٹا نہ کوئی کھڑا ہے. وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان ہو نہیں سکتا, وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو دین کی دشمنی پہ کھڑا اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ, اس لیے کہ اللہ کے دن صابروں کے لیے, شاکروں کے لیے اور اس کی نشانیاں رکھی گئی ہیں. دیکھیے, حصول نعمت پر شکر کرنا اور نعمت کے چلے جانے پر صبر کرنا, یہ کلیجہ حسین کا ہے. ہمیں اگر کوئی نعمت مل جائے تو ہم شکر کرتے ہیں, اور نعمت چلی جائے, لیکن وہاں حسین نعمتیں دے رہے تھے اور شکر کر رہے تھے. نعمتوں کے حصول پر شکر کیا جاتا ہے, لیکن نعمتوں کے چلے جانے پر صبر کیا جاتا ہے. لیکن حسین نعمتیں جا رہی تھی اکبر کی شکل میں اور محمد کی شکل میں, قاسم کی شکل میں. کوئی تمہید مصائب نہیں ہے. نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے, ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا. میں نے پلکوں پہ رکھ دیے آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. بس میں کسی بھی مجلس میں نہیں کہتا کہ آپ بلند آواز سے روئیں یا کیسے روئیں, بس میں تو حدیث بیان کرتا ہوں. ہمارے علماء, ذاکرین, خطبہ, سامعین کرام, سب اللہ ہماری ماؤں کو, بہنوں کو سلامت رکھے. دیکھیے, فضائل میں آپ تھک جائیں تو کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن مسائل میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. 3 بیویاں آتی ہیں. میرے استاد آیت اللہ ناصری شام میں دمشق میں مجلس پڑھ رہے تھے, تو ان کا گفتہ میں نقل کر رہا ہوں. وہ بیان کر رہے تھے, بہت اچھے ذاکر تھے, اور چاہتا بھی ان کے انداز میں مسائل پڑھوں. وہ بیان کر رہے تھے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو یہ عظمت ہے مجلس کی, یہ عظمت ہے ان سامعین کی جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں, کہ وہاں 3 بیویاں آتی ہیں جنت البقیع سے. شام میں جناب سیدہ شکستہ پہلو آتی ہیں, کہتی ہیں بیٹی میرے حسین کے چاہنے والوں نے مجلس کا فرش بچھایا ہے, نہ چلو گی؟ ادھر سے زینب کی آواز آتی ہے, اماں کچھ فاصلے پر زندان شام میں میری سکینہ سو رہی ہے. بیٹا تمہارے بابا کے عزاداروں نے مجلس برپا کی ہے, اللہ آپ کے سفر کو کامیاب کرے, آپ خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹیں. لیکن میں ایک بچی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جسے اپنا وطن نصیب نہ ہوا. جزاکم اللہ, اجرکم علی الزہرا. جب تک فضائل ہوتے ہیں تینوں بیویاں بیٹھی رہتی ہیں, اور جب مصائب ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ حسینہ. یہ عظمت ہے مجلس کی. اللہ اکبر. امام زین العابدین نے جب محرم کا چاند دیکھا تھا مدینے میں, تو فرش عزا بچھایا گھر میں, اور یہ خود خطیب تھے, خود ذاکر تھے, بیٹھے, تو آپ اپنے چچا عباس کے مسائل پڑھ رہے تھے. ایک عزادار سر جھکائے ہوئے رو رہا تھا. امام نے مسائل کو روک کے کہا, بھائی میں اپنے چچا کے مسائل پڑھ رہا ہوں, تو روتا نہیں ہے؟ سر کو اٹھا کے کہا, مولا میری آنکھیں اشک بار ہیں, میں رو رہا ہوں.
کہا بھائی تو نے رونے کا حق ادا نہ کیا، ایسے گریا کر کے جیسے کوئی ماں اپنے جوان کا ماتم، ایسے گریا کر کے جیسے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا۔ اہل عزا ہمیں کیسے رونا چاہیے؟ امام رضا فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں، اور یہ عظمت ہے عزاداروں کے اشروں کی۔ معراج مہدی آپ کو ایک میسج دے کر جا رہا ہے معصوم کا، یاد رکھیے گا۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے جد کے مصائب سنتے سنتے، کربلا والوں کے مصائب سنتے سنتے جب تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہو تو ان اشکوں کو رومال سے صاف نہ کیا کرو، بلکہ ان اشکوں کو اپنی پیشانی پہ پھیرا کرو، اپنے رخساروں پہ پھیرا کرو، اپنے کانوں پہ پھیر لیا کرو، اپنے سر پہ پھیر لیا کرو۔ کہا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ امام رضا نے فرمایا ان اشکوں میں شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عزاداروں کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں ان اشکوں میں شفا ہے۔ تو جس خاک میں حسین کا لہو مل جائے وہ خاک شفا کیوں نہ بن جائے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کو بلند آوازوں سے بڑا سکون ملتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا شام غریبہ میں جب بچے روتے تھے ان کو خاموش کرنے کے لیے تماچے مارے جاتے تھے۔ حضرت ام الزہرا دو تین منٹ اہل عزا بس آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی، یہی محل مجلس ہے۔ دل نہ روئے تو وہ مجلس کیا ہے، دل نہ تڑپے۔ بس اہل عزا میں نے تاریخ مسائل میں دو بہنوں کو دیکھا، ایک بھائی صغرا سکینہ علی اصغر، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ ایک میسج دینا چاہتا ہوں درمیان میں۔ امام حسین فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جسے اللہ بیٹی سے نوازتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کی پیشانیوں کو چوما کرو تاکہ رزق میں اضافہ ہو، عزت میں اضافہ ہو۔ بیٹیاں گھروں کی زینت ہوتی ہے، جنازوں کی تو زینت ہوتی ہے باپ کے جنازے کی، لیکن بیٹیاں گھروں کی عزت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کی پیشانی کو چوما کرو، اور یہ عظمت ہے بیٹی کی۔ امام حسین نے شب تہجد کی دعا میں خدا سے بیٹا نہیں مانگا، بیٹی مانگی۔ پروردگار مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون بن جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے سکینہ کو عطا کر دیا، صغرا جب علی اصغر کی ولادت ہوئی، تھکیے گا نہیں بس، کبھی صغرا جھولا جھلاتی تھی، کبھی سکینہ جھولا جھلاتی تھی، جب تک نہ دیکھ لیا سکون نہ ملا۔ لیکن آپ تھوڑا سا محسوس کریں، اتنی محبت جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھا سکون نہ ملا، لیکن ہائے غربت جدائی تینوں میں اتنی ہو گئی۔ صغرا مدینے میں رہ گئی، اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ زندان شام میں مر گئی۔ ارے تین ملک ہیں، کتنا فاصلہ۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی، مجھے یہی روک دینا چاہیے تھا، لیکن دو فطرے میں ضرور کہوں گا اہل عزا، سکینہ وہ مظلومہ ہے جسے اپنا وطن نصیب نہ ہوا۔ جب ایک چوراہے پر یہ قافلہ پہنچا تھا تو کچھ عورتیں بنظر تماشا اپنے گھروں کی چھتوں سے دیکھ رہی تھی۔ اہل عزا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ شقیق القلب نہیں ہو سکتا، وہ سخت دل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ غربتا جیسے ہی ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی جس کی کانوں کی لویں پھٹی ہوئی، رخسار نیلے، ایک ضعیفہ کے دامن کو پکڑ کر کہہ رہی تھی العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس۔
میرا بیان آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان۔ اہل رضا جیسے ہی ایک مومنہ نے دیکھا اس سے رہا نہ گیا، کیونکہ دل میں اہل بیت کی محبت تھی، بہت تیزی کے ساتھ سقف خانہ سے اتری اور تیزی کے ساتھ جناب زینب کے پاس آئی، ایک جملہ کہا، وہ لفظ کہہ دوں، وہ مومنہ کہتی ہے اے ضعیفہ۔ یہ ضعیفہ کیوں کہا؟ علماء تشریف رکھتے ہیں ضعیفہ کیوں کہا؟ کمر خمیدہ، بال سفید۔ ارے جب مدینے سے چلی تھی نہ ہاتھ میں عصا تھا، نہ بال سفید تھے، نہ کمر خمیدہ تھی۔ جس نے اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا ذبح ہوتے ہوئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ مومنہ آئی، کہا ضعیفہ ہم سے آپ کی بچی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، کیا ہم آپ کی بچی کو پانی پلا دے؟ جناب زینب خاموش رہی۔ مومنہ سمجھ گئی، تیزی کے ساتھ گھر میں گئی، کوزے میں پانی لائی اور جناب زینب کے سامنے آ کر کہتی ہے اے بی بی، اے معظمہ ضعیفہ، لو اپنی بچی کو پانی پلا دو، لیکن میری ایک گزارش ہے، جب تمہاری بچی ٹھنڈا پانی پی لے میرے لیے اس بچی سے دعا کرا دینا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ خدا یتیموں کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ سمجھتے میں نے روایت کو، خدا یتیموں کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اہل عزا معراج مہدی کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا۔ 2 فقرے۔ جناب زینب نے کوزے پر ہاتھ رکھا، میری لخت جگر سکینہ ابھی پانی مت پینا، اس لیے کہ ہم اہل بیت کسی سے کچھ لینے سے پہلے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ سکینہ نے پانی نہ پیا، جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری 3 دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر وطن سے دور ہے، وہ خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹائے۔ وطن کا نام سکینہ نے سنا، مدینہ یاد آ گیا، ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگار تجھے ہماری بے وطنی کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت کے ساتھ، اللہ جتنے بھی یہاں پر زائرین آئے ہوئے ہیں ان کی نیک حاجات پوری ہوں اور خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جائے، لیکن آئے غربات سکینہ اپنے وطن نہ جا سکی۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو، سکینہ کے صدقے میں، سکینہ حسین کی شب تہجد کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ جس طرح تمہاری یہ بچی یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو۔ لفظ یتیمہ سکینہ نے سنا، سر حسین کو دیکھ کر کہا اے میرے بابا، آج آپ کی یتیمہ پر کیسا وقت آ گیا۔ ایک یتیمہ دعا کرتی ہے پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی اس مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو۔ آخری دعا، مجلس تمام ہو گئی، صدائے گریہ بلند ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتا تیری آخری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے ایک زمانہ گزر گیا، مدینے گئے ہوئے مدینے جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے مدینے کا نام سنا، کہا مومنہ مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا کہ مدینے میں میرے شہزادے ہیں، مدینے میں میری آقازادیاں ہیں، ان کی جا کر خدمت کروں گی، ان کی جا کر زیارت کروں گی۔ جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ، 2 جملے اے مومنہ مجھے یہ بتلا دے تیرے آقازادوں کے
بیٹیوں کے نام کیا ہے ان کو جانتی ہے، کہا کہ میں نہ جانوں گی تو کون جانے گا، وہ میری شہزادیہ ہے، وہ میری آقازادیہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ جناب زینب کے قریب آئی اور کان میں آہستہ سے کہا، ارے جن کی ماں کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا، ان کی بیٹیوں کے نام میں بلند آواز سے نہ لوں گی۔ وہ مومنہ کہتی ہے میری ایک آقازادی کا نام زینب، ایک آقازادی کا نام ام کلثوم ہے کہ ایک جملہ مجلس تمام ہو گئی۔ جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ مجھے یہ بتلا دے کہ اگر اس مقام پر، اس بازار میں، اس چوراہے پر اپنی آقازادیوں کو دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی؟ وہ کہتی ہے خبردار ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ارے جن کی ماں کا جنازہ